खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। बैरिस्टर गौहर जो कि इस टाइम चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, एक शरीफुल नफ्स इंसान है, मतलब जिसको कहते हैं ना यार बीबा बच्चा है, शरीफ आदमी है। उसको एक कारकुन है, ये कौन सी खातून है अभी तक ये अननोन है, उन्होंने इनको बैरिस्टर गौहर को अच्छा खासा तंग किया, और वो इतना तंग किया कि मैं तो देखकर हैरान हो गया। मैं तो कहता हूँ कि ये इस खातून के खिलाफ पर्चा होना चाहिए। उनको कह रही हैं आप जबरदस्ती चलो अडयाला जेल, और उनको मैं आपको लेकर चलूंगी, आप चलो गाड़ी में बैठो, ये वो ना। और वो बेचारा शरीफ आदमी खड़ा उसकी तरफ देख रहा है और उसका जवाब दे रहा है। मुझे तो बड़ा अजीब लगा। ये जो खातून है ये बिल्कुल एक शरीफ मर्द के पीछे पड़ गई, और उस शरीफ मर्द को इतना तंग किया कि वो अब बंदा सोचता है कि ये अगर कोई मर्द किसी खातून को कर रहा होता, या अलीमा खान को कोई कह रहा होता कि चलो आप इधर चलो, क्यों नहीं जाते, तो फिर क्या होता। और काफी आहोकार मचती सोशल मीडिया पर भी कि एक मर्द ने ये खातून को किस तरह कर दिया। तो यहाँ पर एक खातून एक मर्द को जिस तरह वो डील कर रही है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं तो चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए एक मर्द के साथ इस तरह की हरकत करने के लिए। हमारे माशरे में ये एक नई चीज बन गई हुई है ना कि मर्द को आप जो मर्जी कर लो, चपेड़े मार लो, कोई बात नहीं, एक औरत जो है वो थप्पड़ मार जाए, लेकिन अगर जहरी बात है जो कि गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब मर्द की तरफ से ऐसा होता है तो वो उस पर बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट होता है। लेकिन जब एक औरत मर्द को मारती है तो क्यों नहीं उस तरह का सेंटिमेंट उभरता। ये भी एक सवाल है, ये भी एक चीज है जिस पे अब हमें शायद सोचना चाहिए और इस पे बात करनी चाहिए। तो बहरहाल ये सारा मामला आपको पता चल रहा है कि बैरिस्टर गौहर वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की जो बातचीत है, जो एक अग्रीमेंट है, वो हो जाए, कुछ सुलह सफाई हो जाए। लेकिन वो जो दूसरी तरफ के मामला आते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स्ड हैं। लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है, मुझे लगता है कि इमरान खान ने जो सलमान सफदर साहब के थ्रू पैगाम भेजा है बाहर, उन्होंने कहा है कि ये अलीमा खान और ये जो मेरी बहनें हैं इनको साइडलाइन करें, इनका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। और महमूद अचकजई और जो लामा नासिर अब्बास की जो उनकी जिम्मेदारी है दी गई निगोशिएशंस करने की, मुज़ाकरात करने की, उसको आगे बढ़ाया जाए। अब और उसकी वजह से बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी थोड़ा सा अब उनकी भी अहमियत ज़रा बढ़ी है। लेट्स सी कि ये चीज़ें आगे बढ़कर उनको कोई फ़ायदा दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। मामला बड़ा सिंपल है जी। देखिए, इमरान खान को पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है। इमरान खान ने दहशतगर्दी करते हुए 9 मई करवाया और उसकी वो सज़ा भुगत रहा है, और उसने करप्शन की अपने ज़माने में जिसकी वो सज़ा भुगत रहा है। तो अगर इमरान खान ठीक हो जाता है, वो माफ़ी मांग लेता है, वो तौबा कर लेता है अपने जो माजी में उसने गलत काम किए हैं, तो वो अब सियासत करे। और सियासत जो है वो सियासी लोगों के साथ होती है, बजाय कि वो जीएचक्यू की तरफ देखे, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखे। उसको सियासी लीडरान की तरफ देखना चाहिए, उसको नवाज शरीफ की तरफ देखना चाहिए, उसकी कोई मिन्नत मसाजत करनी चाहिए। कोई मौलाना फजल रहमान से माफ़ी मांगे कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है, तो मैं मौलाना डीजल कहता रहा हूँ, वो मेरा दौर जो था वो जहालत का दौर था, मैंने बड़ी ज्यादती की है, अब नहीं करूँगा। या वो आसिफ अली जरदारी के कोई गिटे गोडे पकड़े और उनसे कहे कि मुझे सियासत में वापस लेकर आओ, तो वो ज़्यादा फिजिबल है, या उससे ज़्यादा उनको फ़ायदा हो सकता है, बजाय इसके कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठा दिया जाए। मैं तो इस पे बात कर चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को इस टाइम इमरान खान की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। वो इस वजह से इमरान खान को इंगेज किए हुए हैं, और वो ये भी उसकी वजह ये है कि जो 28वीं तरमीम है, मुल्क में जो वो जो एक नहरी निज़ाम लाने का मामला था उसमें पीपल्स पार्टी ने साथ नहीं दिया, और भी कुछ मामला है जिसमें पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती। एनएफसी वार्ड है वो, उसमें से कुछ कटौतियाँ होनी हैं, और भी चीज़ें हैं जिसपे पीपल्स पार्टी उस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी नहीं होती। तो वो अब चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ उन चीज़ों पर साथ दे, और ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और मेरे ख्याल से वो मान भी लेंगे तहरीक इंसाफ वाले। इमरान खान ऐसे कोई असूल वगैरह तो रखते नहीं, उनको कोई मतलब अगर नजर आया, उनको कोई फायदा नजर आया इस ट्रांजैक्शन में, तो वो जरूर इसको कर लेंगे। तो वो और फिर जो 29 के इलेक्शंस हैं वो उस पर भी सवाल है
کہ اس پہ عمران خان اندر ہوں گے یا باہر ہوں گے، تو وہ بھی بات چیت کے ذریعے عمران خان اگر سیاست کریں تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں. سو وہ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے نا معاملہ. میں تو کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کے ساتھ ہونا چاہیے. کتنی دیر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود پہ بیٹھ کے اقتدار میں آتے رہیں گے؟ وہ جس طرح 18 میں آئے باجوہ اور فیض کی گود میں بیٹھ کے، اچھا تو نہیں لگتا نا ایک سیاسی کارکن کو کہ وہ اس طرح کے معاملات کر کے اور سیاست میں آئے. یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور کے پی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو بلایا گیا ہے عمران خان اسٹیڈیم جو پشاور میں ہے، کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اس میں اجلاس بلا لیا گیا ہے. میرے خیال سے اس کو پلین اینڈ سمپل اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف نے فگر آؤٹ کیا کہ ہم کیا ایسا بھنڈ ماریں یا کیا ایسی حرکت کریں، شعلہ جو کہتے ہیں نا شعلہ نما حرکت کریں، ایسی کوئی اس طرح کی رنگ بازی لگائیں جس سے کہ ہم دوبارہ نیوز سائیکل میں واپس آ سکیں. کیونکہ ابھی تو صرف نیوز سائیکل میں ایران اور امریکہ کے معاملات ہی چل رہے ہیں، اور اسلام آباد کی بات چل رہی ہے اور شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں چل رہی ہیں. تو کیا کریں ایسا کہ ہم واپس آ جائیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اسٹیڈیم میں اجلاس رکھ لیں. سو یہ ایک رنگ بازی، شوبدہ بازی اور ایک ویسٹ آف ٹائم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ خبریں حاصل کرنے کے لیے یہ ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر ہم نا عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں، یہاں پہ عوام بیٹھی ہوگی. اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، وہ عوام باہر کھڑی ان پہ دروازے بند کر دیے، وہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں تو اندر آنے دو، ہمارے کام ہے وہ کرنے ہیں. تو وہ اصل عوام آ گئی ہے جو کہ جن کے مسئلے مسائل اتنے ہیں کے پی میں، تو انہوں نے دروازے بند کر دیے. یہ دیکھیں آپ. تو یہ آپ سمجھیں، یہ ڈرامے بازی جو ہے نا، بس ہمارے ملک میں اس طرح کی ڈرامے بازیاں چلتی ہیں، عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتی ہے اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز، اور وہ عوام بنتی بھی ہے بیوقوف. وہ نعرے لگاتے رہتے ہیں ہائے جیوے جیوے عمران، نہیں تو کچھ نہیں. یہ ساری کہانیاں چلتی رہتی ہیں، اور وہ عوام پہ انہوں نے دروازے بند کر دیے ہیں اور کہا یہ تھا کہ عوام کے لیے ہم اجلاس کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی مطلب سیاست ہے، اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں. اور اپوزیشن نے بھی اس کو بائک آؤٹ کر دیا ہے اس اجلاس کا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں آتے اس اجلاس میں، یہ انہوں نے کیا ڈرامے بازی کی ہوئی ہے. تو یہ جی بس اگر آپ نے کرنا تھا تو وہ جو کے پی اسمبلی میں آپ کرتے ہو اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرو. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنے جو سوشلز ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے، اس پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر دو، اور عوام آرام سے بیٹھ کے گھر بیٹھے دیکھ لے. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ پہلے گیلریز ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو انوائٹ کر لیں، وہاں پر آ کے لوگ بیٹھ جائیں. تو ایسا کیا تھا جو وہاں نہیں ہو سکتا جو یہاں کرنا تھا؟ سو جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ انرجی جسٹ ٹو گیٹ بیک ان نیوز سائیکل، اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ناظرین، اب فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 34 جہاز، اس میں کہ آئل کے بھی ٹینکرز تھے، وہ امریکہ کی جو بلاکیڈ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے تھوڑا سا باہر کر کے وہ اس سے گزرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ ایرانین جہاز ہیں نا، بحری جہاز ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. تو فائنینشیل ٹائمز کو یہ رپورٹ کر رہا ہے. سو جو ٹرمپ نے کہا جی میں نے بلاکیڈ کر دیا، بلاکیڈ کر لیا ہے، وہ بھی اتنا افیکٹو نہیں ہے. اور دوسری طرف ایران نے 2 شپس کو کیپچر کر لیا. اب یہ 2 یا 3 شپس کی بات چیت چل رہی ہے، پہلے اس پہ فائرنگ کی ہے اور اب انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا. سوری 2-3 نہیں، 1-2 کی بات چل رہی ہے. کچھ نیوز میں یہ ہے کہ 1 شپ ہے، کچھ میں یہ ہے کہ 2 شپس ہیں جس کو ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا. اچھا پہلے ایران نے اپنے قبضے میں نہیں لیا تھا، اب ایرانینز نے اس کو اپنے قبضے میں لے کے، اور ایرانی جو شورز ہیں، جو ایرانی ساحل ہے، وہاں پر وہ لے گئے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے، جو کہ گزرنے کی کوشش کر رہے تھے وداؤٹ کوآرڈینیشن ود دی IRGC اینڈ دی ایرانین اتھارٹیز. سو وہاں پر یہ والا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ ایران جو کلوئر ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے جو بلاکیڈ کیا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا اسپیشلی فار دا ایرانینز، وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ دونوں طرف سے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو نیگوسیشنز ہیں وہ نہیں ہو سکی، دوسرا راؤنڈ ایرانینز نے آنے سے انکار کر دیا. اب جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، ان کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے. اب یہ ویڈیو یا اس کی خبر آ جائی ہے، کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات کل ہوئی تھی، یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. بہرحال یہ ملاقات کافی امپورٹنٹ رہی ہوگی، جس میں کہ میسج دیا گیا ہوگا ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی جو فوج ہے اس کی طرف سے، بتایا گیا ہوگا پاکستان کو کہ کیا مسئلہ ہے اور وہ کیوں نہیں آ رہے. اب جو معاملات آگے چل رہے ہیں، دیکھیں اس میں جب تک یہ بلاکیڈ ختم نہیں ہوتا، آئی تھنک ایرانینز ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو
نیگوشیٹ. ایران کو کچھ نہ کچھ ملنا پڑے گا. ابھی جو ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک سورٹ آف انلمیٹڈ ٹائم فریم کے لیے انہوں نے سیز فائر کر دیا ہے, یہ دیٹس اے گڈ اسٹیپ, اس میں یہ انکریجنگ ہے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ لکھ دیا کہ جو بلاکیڈ ہے وہ میں نہیں ختم کر رہا. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بلاکیڈ بہت بڑا ان کے پاس ایک ویپن ہے, ایک ڈیٹرنس ہے جس کو کہ وہ یوز کریں گے نیگوسیشنز میں. اب ایرانینز اس کو اس طرح اکنالج نہیں کرتے یا آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بلاکیڈ ختم ہو پھر ہم نیگوشیٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے جو کہ آگے بڑھ رہا ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ اب کون پہلے آنکھ جھپکتا ہے, اور کیا ٹرمپ واپس لے گا کوئی قدم یا ایرانینز کو کمپرومائز کر لیں گے. دیٹ ریمینس ٹو بی سین. لیکن اس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی پاکستان کا نیوٹرل کردار نہیں ہے, پاکستان نے یہ نہیں کیا, پاکستان نے وہ نہیں کیا. اور جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں عطا تارڑ, ان کی جو ٹویٹ ہے اس کے بارے میں کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. میں اس کرٹیسزم کو نہیں مانتا. میرے خیال سے پہلی دفعہ پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک انفارمیشن شیئر کی, بیکاز پورا پاکستان بیٹھا دیکھ رہا تھا اور بہت سارے لوگ اس چیز کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ایرانینز آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, امریکنز آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. تو وہ انفارمیشن منسٹر نے اس کو کلیئر کر دیا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں, اور ان کی جو رسپانس ہے وہ ہمیں یہ سیز فائر کا ٹائم ہے, اس سے پہلے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. سو یہ اتنا کوئی معاملہ نہیں ہے جتنا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. اگر کسی کو بھی پاکستان کا کردار اچھا نہیں لگتا تو وہ کسی اور سے پھر جا کر لے معاملات. امریکا کو اچھا نہیں لگتا یا ایرانینز کو اچھا نہیں لگتا, پھر کر لے جو جہاں پر ان کو زیادہ سکون ملتا ہے یا اچھا لگتا ہے, ان کے ساتھ معاملات کر کے دیکھ لیں. لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا, لاسٹ ٹائم جب ان کی بات چیت ہوئی ہے عمان میں, اور وہاں پر بھی تو نہیں وہ معاملات بن سکے, اس کے بعد جنگ ہو گئی. تو پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ, اور پاکستان اپنا فرض سمجھ کے یہ کام کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ پرابلم ہے تو پھر نہ کریں, نہ ہمارے پہ آئیں اور نہ پھر ہم کریں. اور تو ہے کوئی نہیں جس نے کرنا ہے, کون کرے گا پھر؟ اور دنیا میں دیر از نو ادر آپشن, پاکستان از دی اونلی آپشن. تو بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اب آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, مارکیٹس کیسے رسپونڈ کرتی ہیں. مارکیٹس نے آج تو ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ملا جلا رجحان رہا ہے مارکیٹ میں, کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بھی. سو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹس اس کو کس طرح دیکھتی ہے, اور کیا یہ جو سیز فائر ہے یہ ایونچولی کسی ایگریمنٹ میں جا سکے گا یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.